درجہ 9 کے طالب علموں، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ امید میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگ بڑے عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اندھیرا چھٹے گا، اجالا آئے گا، روبرو ہم لوگ ہوں گے۔ بہت دن ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے تعلیم دینے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ نئے سیشن میں ہم لوگ آپ کے روبرو بھی نہیں ہو سکے۔ جتنی تعلیم اب تک آپ لوگوں نے حاصل کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو اساتذہ کرام سے جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کا آپ نے اعادہ ضرور کر لیا ہوگا۔ یقیناً اس سے بھی بہت سارے فائدے ہو رہے ہوں گے، اور گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر کے اور اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں۔ آئیے سیدھے ہم ٹاپک پر آتے ہیں، اور ہم قواعد کے سلسلے میں آپ لوگوں سے چند باتیں کریں گے۔ قواعد میں ایک صنف جو ہوتا ہے وہ سابقہ اور لاحقہ کا ہوتا ہے، جس کو میں نے پچھلے نشست میں بھی بتایا تھا کہ سابقہ اور لاحقہ ہوتا کیا ہے۔ سابقہ اور لاحقہ کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، اور چند سابقہ اور چند لاحقہ جو ہے وہ لفظ میں دوں گا، اور اس سے آپ کو چند الفاظ بنانے ہوں گے، سابقہ لگے ہوئے اور لاحقہ لگے ہوئے۔ سابقہ بولتے ہیں جب کسی بامعنی لفظ کے پہلے کوئی ایسا لفظ آ کر کے جڑ جائے اور وہ اس لفظ کا حصہ بن جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کے پہلے کوئی ایسا حروف یا کوئی ایسا لفظ آ کر کے جڑ جائے تو پہلے آ جائے، تو جس سے ہم لوگ گھر وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، دیہات وغیرہ میں بولا جاتا ہے سابق زمانہ کا لوگ۔ سابق مانے پہلے زمانے کا لوگ، تو اسی سے آپ اندازہ لگ لیں، سابق سے سابقہ سمجھ لیجئے، اور سابقہ کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے۔ جو بامعنی لفظ ہے اس سے پہلے کوئی لفظ آ کر جڑ جائے تو وہ سابقہ ہو گیا، اور کسی بامعنی لفظ کے بعد میں کوئی ایسا حروف یا لفظ آ کر کے جڑ جائے اور وہ اس لفظ کا حصہ بن جائے تو وہ لاحقہ ہو گیا۔ تو سابقہ اور لاحقہ چند الفاظ جو ہے وہ آپ کو بنانا ہے، اور اس سے پہلے کچھ مثال ہم دیں گے آپ کے سامنے میں۔ جیسے جان ہے، جان، تو جان کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا۔ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اس میں ان لگا دیں گے تو ڈائریکٹ اس کا مطلب ہو جاتا ان مانے نہیں۔ تو جہاں ہم جان رہے تھے کسی شخص کو، اس میں اگر ان لفظ کا استعمال پیچھے میں کر کے پہلے لگا کر کے اس میں انجان اگر ہو گیا تو وہ جانا پہچانا آدمی جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ انجان، انجان مطلب نہیں جاننا۔ یہاں پہلے جان کا مطلب جاننا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے پڑھ، جیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ، ریڈنگ دیتے ہیں ہم لوگ، پڑھ کا مطلب پڑھنا، اور اسی طرح سے اس میں ان اگر لگا دیے تو اس کا مطلب ہو گیا نہیں۔ ان پڑھ یعنی نہیں پڑھا لکھا، نہیں پڑھنا، نہیں جو پڑھا ہے اس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جڑ کر کے معنی میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو پہلے لفظ جڑا ہے تو یہ سابقہ ہو گیا۔ اسی طرح سے انمول، مول مانے بہت ہی، اس کا جو بھاؤ ہوتا ہے وہ ہو گیا، اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہو گیا۔ ان مانے نہیں ہو گیا۔ اب انمول کا مطلب جس کی کوئی قیمت نہیں ہو، مانے کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک ہیرا جو ہے وہ انمول رتن ہے، جس کا کوئی مول نہیں دیا جا سکتا ہے، مانے بہت قیمتی چیز ہو گیا، وہ مول نہیں ہے۔ تھک جو ہے، تھک جو ہے وہ تھکنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ان لگا دیے تو یہ جو ہے انتھک، انتھک کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ،
माने थकना नहीं, माने हम काम किए जा रहे हैं, हम अनथक कोशिश किए जा रहे हैं, है कि नहीं, आखिरी कोशिश तक हम किए जा रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो ये जो अल्फाज हमने जोड़े हैं, ये अल्फाज आपके ये साबिका में शामिल हो गए। उसी तरह से अगर हम लाहिका की तरफ बढ़ें तो लफ्ज़ लाहिका में बाद में जब कोई लफ्ज़ आ जाए तो उसको हम लोग लाहिका कहेंगे। जैसे हैरत है, हैरत माने ताज्जुब, अंगेज़, अब अंगेज़ लग गया इसमें, हैरत अंगेज़, वो बहुत ताज्जुब खेज़ है, हालांकि इसमें भी लाहिका लगा हुआ है। ताज्जुब खेज़, हैरत अंगेज़, ये लफ्ज़ जो ये अंगेज़ लगा है हैरत के बाद, ये लफ्ज़ के बाद, तो ये क्या हो गया, ये साबिका हो गया, माफ़ कीजिएगा लाहिका हो गया ये। उसी तरह से अगर हम कहेंगे सब्ज़ी फ़रोश, सब्ज़ी माने सब्ज़ी आप जो ख़रीदते हैं, आलू टमाटर प्याज वगैरह जो होता है, ये सब्ज़ी कहलाता है। फ़रोश का मतलब होता है बेचने वाला। तो यहाँ सब्ज़ी एक लफ्ज़ है जिसके बाद में लगा है फ़रोश, तो सब्ज़ी से यहाँ सब्ज़ी फ़रोश होने के बाद वो दुकानदार हो जाता है, सब्ज़ी का बेचने वाला हो जाता है। किताब यानी कुतुब, किताब की जमा है, तो कुतुब अगर है वहाँ पर, ये जमा लफ्ज़ है कुतुब, और उसमें फ़रोश लगा दिए यानी बेचने वाला। कुतुब का मतलब किताबें हुआ और फ़रोश का मतलब बेचने वाला हुआ। तो कुतुब फ़रोश जब हम लगाए तो ये फ़रोश जो है वो लाहिका हो गया, और इस तरह से हम लाहिका और साबिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नशिस्त में प्यारे बच्चों जब हम आएंगे तो आप लोगों से लाहिका और साबिका के मुतल्लिक़ और चंद गुफ्तगू करेंगे, चंद अल्फाज देंगे, आपको उसको बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।